بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کس سن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید بن معاویہ نے اپنی بیعت کرنے پر مجبور کیا؟ بیعت کا پیغام ملنے کے فوراً بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس کی پیروی میں ریگ زار کربلا میں اپنے رفقا کے ساتھ شہید ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم قربانی سے امت مسلمہ کو کیا حاصل ہوا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نواسائے امام کائنات، نور دیدائے مولائے کائنات، جگر گوشائے سیدائے کائنات، راحت قلب شہزادائے کونین، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام حق و صداقت، جرت و شجاعت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، تسلیم و رضا، عشق و وفا، صبر و استقامت اور ایثار و قربانی کی بے مثال پیکر تھے۔ مستند تاریخی روایات کے مطابق رجب 680 سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ کی اسلامی اقدار اور دین کی روح کے منافی ظلم و جبر اور استبداد پر مبنی حکومت کا اعلان کیا گیا، اور مسلمانوں کو بالجبر بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں بھی ایک مختصر حکم نامہ بھیجا گیا جس میں تحریر تھا: حسین بن علی کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے اور اس کے معاملے میں پوری سختی سے کام لیا جائے یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیں۔ سامعین، بعد ازاں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں یزید کے ظلم و جبر پر مبنی باطل نظام کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہوئے امت مسلمہ کو دین پر مر مٹنے کا درس دیتے ہیں، اور خلق خدا کو ظالمانہ قوانین کا نشانہ بنانے والی اور محرمات الہی کو توڑنے والی حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے ببانگ دہل فرماتے ہیں۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کو حلال کرنے والے، اللہ کے عہد کو توڑنے والے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً و عملاً اسے روکنے کی کوشش نہ کی، تو اللہ کو حق ہے کہ اس شخص کو اس ظالم بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی پیروی کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے، یہ مال غنیمت سے اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا ہے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھے اس کے بدلنے کا حق ہے۔ سامعین، چنانچہ یہی وہ سب سے بڑا دینی فریضہ تھا جس کی ادائیگی کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اسوائے پیمبری کی پیروی میں وقت کے ظالم و جابر حاکم یزید کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہوئے ریگ زار کرب و بلا میں تقریباً 150 نفوس قدسیہ کے ہمراہ وارد ہوئے اور حق و صداقت اور جرت و شجاعت کی وہ بے مثال تاریخ رقم کی جس پر انسانیت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ سامن، یہ ایک تاریخی اور ابدی حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جرت اظہار اور باطل کے خلاف احتجاج کا ایک سلیقہ اور ولولہ عطا کیا۔ ان کی صدائے حق نے مظلوم انسانیت کو ظالمانہ نظام کے خاتمے کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ اور حق نوائی کا درس دیا۔
انسانی اقدار کا تحفظ اور دین کی سربلندی دراصل اسوائے پیغمبری اور شیوائے شبیری ہے۔ شہدائے کربلا کا فلسفہ اور پیغام یہی ہے کہ حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوبی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ رحمان و رحیم کے حضور اپنی آخری مناجات میں فرمایا: اے معبود برحق، اے صاحب مغفرت و بلند مرتبت، اے شدید غضب والے، تیری قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، تو اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، تیری کبریائی ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، تو اس پر قادر ہے کہ جو چاہے انجام دے، تیری رحمت اپنے بندوں سے نزدیک تر ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری بخشش ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اپنی مخلوقات پر تیری مکمل گرفت ہے، جو کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو جو ارادہ کرے اسے انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے اور جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ تیرا شکر ادا کیا جائے تو شکر گزاری قبول کرتا ہے، اور جب تیرا ذکر ہو تو ذکر کرنے والے کو یاد رکھتا ہے۔ میں تجھے ایسی حالت میں پکار رہا ہوں کہ تیری مدد کی مجھے ضرورت ہے، اور ایسی حالت میں تیری جانب میری توجہ ہے کہ سخت آزمائش اور ابتلا میں ہوں۔ اس حزن و علم میں تجھے پکار رہا ہوں اور تیرے سامنے اپنے درد و غم کے لیے گریہ و زاری کرتا ہوں، اور کمزوری کے عالم میں تجھ ہی سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ تجھ ہی پر میرا انحصار ہے اور تو ہی میرے لیے کافی ہے، پس ہماری مدد کر اور راہ نجات عطا کر، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ سامعین، بعد ازاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی مناجات ان جملوں پر ختم کی: بار الہا، ہم تیری قضاء و قدر کے سامنے صابر و شاکر ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، تیرے سوا میرا کوئی پالن ہار نہیں اور نہ ہی کوئی معبود ہے، میں تیرے حکم پر صبر کرنے والا ہوں، اے اس کی مدد کرنے والے جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے جس کا کوئی اختتام نہیں، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا حساب کرنے والے، تو ہی میرے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما، تو ہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سامعین، پھر انہوں نے اپنی جبین نیاز خاک کربلا پر رکھ کر فرمایا: بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، اور حالت سجدہ میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، ایسا سجدہ کیا کہ جس پر تا ابد سجدوں کو ناز رہے گا، شہادت عظمیٰ کے ایسے بلند مراتب پر فائز ہوئے جو شہادتوں کے لیے سرمایہ افتخار